خالد بن عبداللہ کے بجائے سلیمان بن بلال نے عمر بن یحییٰ سے باقی ماندہ پچھلی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی، اس میں ٹخنوں تک کے الفاظ نہیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 556۔ مالک بن انس نے عمر بن یحییٰ کی سند سے یہی روایت بیان کی اور کہا انہوں نے 3 بار کلی کی اور ناک جھاڑی، انہوں نے ایک ہی چلو سے کے الفاظ ذکر نہیں کیے، دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے کو لائے اور پیچھے سے آگے کو لائے کے بعد یہ الفاظ بڑھائے، انہوں نے سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کیا اور دونوں ہاتھ گدے تک لائے، پھر ان کو واپس کر کے اسی جگہ تک لائے جہاں سے شروع کیا تھا اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 557۔ بحث نے وہیب سے اور اس نے عمر بن یحییٰ سے سابقہ راویوں کی اسناد کی طرح حدیث بیان کی اور اس میں کہا اور انہوں نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور ناک جھاڑی 3 چلو پانی سے، اور یہ بھی کہا پھر سر کا مسح کیا اور آگے سے پیچھے کو اور پیچھے سے آگے کو مسح کیا 1 بار۔ بحث نے کہا وہیب نے یہ حدیث مجھے املا کرائی، اور وہیب نے کہا عمر بن یحییٰ نے یہ حدیث مجھے 2 بار یعنی 2 مختلف موقعوں پر املا کرائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 558۔ ہارون بن سعید ایلی اور ابو طاہر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن وہب نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے عمر بن حارث نے خبر دی کہ حبان بن واسع نے انہیں حدیث سنائی، کہا ان کے والد نے ان سے بیان کیا، کہا انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی انصاری رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضو کیا تو کلی کی، پھر ناک جھاڑی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور اپنا دایاں ہاتھ 3 بار اور دوسرا بھی 3 بار دھویا، اور سر کا مسح اس پانی سے کیا جو ہاتھ میں بچا ہوا نہیں تھا، اور اپنے پاؤں دھوئے حتیٰ کہ ان کو اچھی طرح صاف کر دیا۔ اسی سند کے ایک راوی ابو طاہر نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا ہمیں ابن وہب نے عمر بن حارث سے یہ حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 559۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی ٹھوس چیز یعنی پتھر، ڈھیلا، ٹائلٹ پیپر وغیرہ سے استنجا کرے تو طاق عدد میں کرے، اور جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالے پھر ناک جھاڑے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 560۔ حمام بن منبہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی۔ پھر انہوں نے کچھ احادیث بیان کی، ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو دونوں نتنوں سے ناک میں پانی کھینچے پھر ناک جھاڑے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 561۔ مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابو ادریس خولانی سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے وہ ناک جھاڑے اور جو استنجا کرے وہ طاق عدد میں کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 562۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے ادریس خولانی نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دونوں سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی پچھلی حدیث کی طرح۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 563۔ عیسیٰ بن طلحہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو 3 بار ناک جھاڑے، شیطان اس کی ناک کے بانسوں پر رات گزارتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 564۔ ابو زبیر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب ٹھوس چیز سے استنجا کرے تو طاق عدد میں کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 565۔ مخرمہ بن بکیر نے اپنے والد سے، انہوں نے شداد کے آزاد کردہ غلام سالم سے روایت کی، انہوں نے کہا جس دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوت ہوئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما ان کے ہاں آئے اور ان کے پاس وضو کیا تو انہوں نے فرمایا عبد الرحمن
خوب اچھی طرح وضو کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، وضو کے پانی سے تر نہ ہونے والی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 566۔ ایک اور سند سے محمد بن عبد الرحمن نے شداد بن ہاد کے آزاد کردہ غلام ابو عبداللہ سالم سے روایت بیان کی کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ بالا فرمان نقل کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 567۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ مہری کے آزاد کردہ غلام سالم نے مجھے بتایا کہ میں اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے جنازے کے لیے نکلے تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے دروازے سے گزرے، وہاں ٹھہرے، وضو کے لیے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما اندر گئے، پھر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مذکورہ بالا روایت سنائی، صحیح مسلم حدیث نمبر 568۔ نعیم بن عبداللہ نے شداد بن ہاد کے آزاد کردہ غلام سالم سے روایت کی، انہوں نے کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، پھر اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 569۔ جریر نے منصور سے، انہوں نے ہلال بن یساف سے، انہوں نے ابو یحییٰ مصطع الاعرج سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے واپس آئے، راستے میں جب ہم ایک پانی والی منزل پر پہنچے تو عصر کے وقت کچھ لوگوں نے جلدی کی، وضو کیا تو جلدی میں تھے، ہم ان تک پہنچے تو ان کی ایڑیاں اس طرح نظر آ رہی تھیں کہ انہیں پانی نہیں لگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا ان ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، وضو اچھی طرح کیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 570۔